عنوان نمبر 6، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی فضائل کا بیان اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت۔ حدیث نمبر 61 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3781 کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے مجھے سست کہا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بس اب جانے دیجئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ یعنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ میں نے عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی اندھیرے میں آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قدموں کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، کون؟ حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی کام ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دعا کی، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا مزید بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام اہل سنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور میرے نواسے حسن و حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4779 کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان دونوں سے بہتر جنتی مقام پر ہوں گے۔ یہی حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 796 پر موجود ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی، شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 62 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3371 کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور فرماتے، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے، اور میں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور ہر شیطان سے بچاؤ اور زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3769 کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹ کر اٹھا رکھی تھی، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ جب میں نے اپنے کام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لی تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول کر دکھائی تو اس میں سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام تھی۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جنہیں آپ نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یہ دونوں میری اولاد ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3775 کہ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ میرے نواسوں میں سے ایک عظیم الشان نواسا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 63 جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 3774، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1109، سنن نسائی حدیث نمبر 1414 اور 1142 کہ سیدنا بریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آ گئے۔ نوٹ: سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خود امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔
انہوں نے سرخ قمیص سے پہنے رکھی تھی، وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 15۔ میں نے جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1142، کہ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے ہو گئے اور نواسوں کو وہیں زمین پر بیٹھا دیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ آپ نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز میں ہی سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے میں جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔ نوٹ: مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 10669، جلد نمبر 4، پیج نمبر 877، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں سے متعلق بالکل ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ آرناؤت نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 64 مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 648، جلد نمبر 1، پیج نمبر 336، کہ سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمہ اللہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے سفر میں سامان طہارت کا بندوبست کرتے تھے، کہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوا کے برابر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا خاص بات ہو گئی؟ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین رضی اللہ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ عنہ کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دی تو اس پر میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم اور سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں ہے، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4884، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 374، کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ بن ابو مطلب رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جس نے کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو اس حاکم نے اس حق گوئی کے پاداش میں اسے قتل کر دیا۔ نوٹ: یہ صحیح حدیث مبارک سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سید الشہداء ہونے پر ایک بہت مضبوط دلیل ہے، الحمدللہ۔ اس حدیث کو امام حاکم اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 65 مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2165، جلد نمبر 2، پیج نمبر 93، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب
والا دن یاد رکھا، اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی یعنی 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں قتل کر دیے گئے تھے۔ اس حدیث کو شیخ نوت اور شیخ زبیر علی زئی نے فضائل صحابہ میں صحیح کہا۔ حدیث نمبر 66 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3753 کی سیدنا ابو نعیم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے محرم یعنی احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لگتے جگر قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دونوں یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 27085 جلد نمبر 12 پیج نمبر 53 کہ سیدنا شہر بن حشاب تابعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا انہوں نے یعنی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو مار ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئی جس میں اسیدہ یعنی ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جاؤ اسے بلاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئی اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کی دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بائیں طرف تشریف فرما ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبی چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے، وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دست مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں یہ دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے نواسوں رضی اللہ عنہما اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرما چکے تھے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ موجب الکبیر طبرانی کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 2793 کہ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا میں نے خود جنات کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر نوحہ کرتے یعنی روتے ہوئے سنا ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 67 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3748 کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام نوٹ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھایا۔ کثیر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان رضی اللہ عنہ کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے اور اس وقت ان کے بال وسمہ یعنی بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3778 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا
تو اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری اور کہا میں نے ان جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ میں یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ بریلوی صحیح نے صحیح کہا۔ عنوان: قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا علمی غلطی ہے۔ اس موضوع پر چند صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ کرے گا ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2 سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2512، ابو عمران تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روم پہنچے اور ہمارے امیر لشکر عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور بالآخر قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری حدیث نمبر 1186، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روم میں اس لشکر میں فوت ہوئے جس میں امیر لشکر یزید بن معاویہ تھا۔ نوٹ: قسطنطنیہ پر ایک سے زیادہ حملے ہوئے تھے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خود ان تمام لشکروں میں شریک رہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رحمہ اللہ والے لشکر میں تو زندہ تھے، جبکہ یزید والے لشکر میں آپ رضی اللہ عنہ 54 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس تحقیق سے بالکل آسان سا نتیجہ نکلتا ہے، یزید والا لشکر قطعاً پہلا لشکر نہیں تھا بلکہ وہ تو آخری لشکر تھا۔ یزید کے 3 سیاہ کارنامے۔ نمبر 1، جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3245۔ واقعہ حرہ میں یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا اور یوں صحیح مسلم کی احادیث کی روح سے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604، 2959، 4024 اور 4906۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3339، 3319، 3323 اور 3333۔ نوٹ: امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد محنا بن یحییٰ کو یزید بن معاویہ سے متعلق پوچھنے پر فرمایا وہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ اس نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اس نے مدینہ کو لوٹا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث بیان مت کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام۔ یہ بات امام ابن جوزی کی کتاب یزید کے حمایتی کی رد میں پیج نمبر 40 میں موجود ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر الزئی نے رسالہ الحدیث نمبر 68 میں صحیح کہا ہے۔ نمبر 3، ترجمہ صحیح حدیث۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد عراقی کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے خریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748، جامع ترمذی حدیث نمبر 3778۔ نوٹ: یزید بن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس دلسوز ثانیہ کربلا کے بعد بھی یزید بن معاویہ نے اپنی کوفی نجدی گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی اور اسے معزول بھی نہیں کیا، جو اس حقیقت کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یزید ابن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ چنانچہ اسی ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3110، صحیح مسلم حدیث نمبر 6309 کہ سیدنا علی ابن حسین ابن علی تابعی رحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین المتوفی 95 ہجری کا اپنا بیان ہے کہ جب میں اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس مدینہ شریف آیا تو سیدنا مسور ابن مخرمہ صحابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ
رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ تلوار مجھے عنایت فرما دے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی قوم یعنی بنی امیہ والے اس تلوار کو آپ رحمہ اللہ سے چھین نہ لیں۔ جب تک میری جان میں جان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حدیث نمبر 68 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3780 کہ سیدنا عمارہ بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبیداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائی گئی تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ میں بھی وہیں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے ایک سانپ کو دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا اور پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا وہ آیا وہ آیا۔ سیدنا عمارہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 69 صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور قربت میں تلاش کرو۔ جامع ترمذی اور المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 3779 اور المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4716 یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ جامع ترمذی کی حدیث کو شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے اور المستدرک للحاکم کی حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 70 المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4716 کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سوار کر رکھا تھا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی اور شیخ زبیر علی زئی نے کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 71 المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، المستدرک حاکم حدیث نمبر 4717 کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4712 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکتے ہوئے کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے مگر اس کے ساتھ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی 2488 پر موجود ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم، امام ذہبی اور شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 72 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2154 کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ہر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے
جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، اور پانچواں میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا، اور چھٹا میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر رضائی نے مشکات المصابیح کتاب میں باب فضائل صحابہ میں صحیح کہا ہے۔ الموجود کبیر طبرانی کی روایت میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشی بھی ہو جاتی اور بالفرض مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا، تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ کی نظر مجھ پر پڑے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ اس حدیث کو شیخ زبیر رضائی نے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: اہل سنت کے صحیح منہج کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ahlsunnatpak.com پر موجود اسی موضوع سے متعلق 17 ویڈیو لیکچر ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، مسئلہ نمبر 48، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ نمبر 2، مسئلہ نمبر 55A، علم لدنی سے متعلق رافضیوں اور صوفیہ کے عقائد کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 3، مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 4، مسئلہ نمبر 61، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 5، مسئلہ نمبر 65، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل۔ نمبر 6، مسئلہ نمبر 66A، محرم الحرام اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی نکات۔ نمبر 7، مسئلہ نمبر 66B، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل۔ نمبر 8، مسئلہ نمبر 94، غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور منافقین کے کردار کا فرق۔ 9، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 10، مسئلہ نمبر 101، خلافت و ملوکیت اور فکر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے۔ نمبر 11، مسئلہ نمبر 102، فضائل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے کرتوتوں کے دفاع کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 12، مسئلہ نمبر 116A، جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیان کا تحقیقی جائزہ۔ نمبر 13، مسئلہ نمبر 116B، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حقیقی وجہ کیا تھی۔ نمبر 14، مسئلہ نمبر 116C، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے اور حفاظت قرآن کا معجزہ۔ 15، مسئلہ نمبر 124A B C D، انجینئر محمد علی مرزا پر بعض فرقہ پرست علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 چھوٹے الزامات کا علمی جوابات۔ نمبر 16، مسئلہ نمبر 127B، امام مہدی علیہ السلام کی پوری دنیا پہ خلافت اور سنی و شیعہ کا اجماع۔ نمبر 17، مسئلہ نمبر 157A اور 157B، سنی اور شیعہ اختلافات پہ 100 سوالات اور ان کے جوابات۔ آخری نصیحت: امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقدس جرم میں رافضی یعنی شیعہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا تو انہوں نے وہ شعراء آفاق شعر کہا جو ان کے اپنے دیوان میں ہیں: ان کا نا رفضاً حب آل محمد فل یشہد الثقلانی انی رافضی۔ ترجمہ: اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا نام بالفرض رافضیت ہے تو تمام جن اور انسان اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ دیوان شافعی۔